بات کی طرف نکلتے ہیں. جس وقت ہم کوئی بھی عربی جملہ بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں تے کو بالکل یا وہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ یا تے ساکن ہوتی ہے، جس کو ہم تا زبر تا، تا زیر تی، تا پشتو یا تا ساکن کہتے ہیں. تے کا ورڈ عربی میں نہیں ہے بولنا جس طرح میں بول رہا ہوں تے، تا ہی کہتے ہیں، بھلے اس کے اوپر زبر نہ لگی ہو. جب بھی یہ اردو والی تے لکھی ہوگی تو کیا پڑھا جائے گا؟ تا. ٹھیک ہے، اگر الف لگانا ہے تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تا کر لیں گے. وہ بات وہ علیحدہ بات ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، نیا چیپٹر نہ کھول لیں، اپنے سبق کی طرف رہتے ہیں. تو ایک لفظ ہے داخلہ، اگر اس کا اردو کا لفظ اس میں ڈھونڈیں تو کیا نظر آئے گا؟ داخل، دال خے لام. ٹھیک ہے، یا دخل کر لیں. اگر آپ داخل نہیں کرنا چاہتے تو یہ الف ہٹا دیتے ہیں، دخل. آپ کو ترجمہ دخل سے بھی معلوم کیا ہوگا؟ مداخلت، داخل ہونا. ٹھیک ہے، اس کے بعد شاکرہ ہے، تو اس کا بیچ میں آپ کا اردو کا کیا لفظ آئے گا؟ شکر. صبر کا کیا آئے گا؟ صبر. ناظر کا کیا آئے گا؟ نظر. ٹھیک ہے، عالم کا کیا آئے گا؟ علم. عمل کا کیا آئے گا؟ عمل آئے گا. حکم کا حکم آئے گا. عبد کا عبد آئے گا. قاتل کا قتل آئے گا. غسل کا غسل جس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح ناصرہ کا نصر آئے گا. یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. فاتحہ کا، یہ تھوڑا سا فرق آئے گا. اس فاتحہ کا ترجمہ جب اردو میں کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کامیابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فتح حاصل کی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اردو میں قرآن میں آپ دیکھتے ہیں تو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وفتحت ابواب السماء، ابواب السماء. اس کے بعد اذا جاء نصر من اللہ والفتح. اس فتح کا مطلب کھولنا ہے یا کامیابی ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں تھوڑا سا اتنا میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا، مائنر سا فرق آئے گا، تھوڑا گھوم کے ترجمہ وہیں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کھولنے سے مراد بھی کسی بندش سے آزاد ہونا، کامیابی حاصل کرنا ہی ہوتا ہے. یعنی کلوز ٹو اردو ترجمہ آئے گا اس کا. تو اس کا میں ترجمہ لکھتا اس لیے نہیں ہوں کہ اس کو خالی چھوڑتے ہیں. فتح کا مطلب کامیابی ہوتی ہے، یہاں پہ فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آ جائے گا رازا کا. اس میں سے کون سا لفظ نکالیں گے؟ رزق. ٹھیک ہے جی، فعال سے فعل، خالقہ سے ہاں جی خلق. چلو خلق ہی لکھ دیں بہتر. خلق خدا سے مخلوق ہی آئے گا نا، تو ساتھ میں مخلوق لکھ لیتے ہیں تھوڑا اور سمجھ کے لیے. بیسیکلی ہم ترجمہ نہیں کر رہے، ہم اٹیچمنٹ لے رہے ہیں کہ عربی کے الفاظ میں سے اردو میں ملتے جلتے الفاظ کتنے ہیں. تو اس حساب سے ایک لفظ رہ گیا کافرہ سے کفر. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کی آسانی کے لیے نا یہ سارا کچھ لکھ دیا ہے، اس کو بھی کامیابی لکھ دیتے ہیں، کھولنا لکھ دیتے ہیں. دونوں لفظ افتح لی باب، میرے لیے دروازہ کھولے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، افتح باب کیا کہیں گے آپ؟ دروازہ کامیاب ہو نہیں کھولنا. تو یہ عام طور پہ اس کا معنی جو اردو میں ہم لے کے جاتے ہیں وہ کھولنا ہی کہتے ہیں، لیکن فتح کا مطلب اردو میں کامیابی ہے. جو فتح حاصل کی، وہ جنگ جیتا، اس نے فتح حاصل کی. ٹھیک ہے، تو کسی کے اوپر کامیاب ہونا، یہ فرق ہے تھوڑا سا. بہرحال
اس بحث میں نہیں پڑھتے. تو چلیں ہم اس میں سے ایک لفظ لے لیتے ہیں داخلہ. عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دخل یا مداخلت، ٹھیک، داخل. یہ سارے اردو کے الفاظ جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کو داخلہ سے کسی عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے بغیر بتائے کہ یہ داخلہ سے مراد تو اردو کا لفظ کا سیم معنی ہے. کوئی کافرہ کہتا ہے تو اس سے بھی اسے سمجھ آئے بات کفر کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. شاکرہ کہے گا تو اس سے بھی سمجھ شکر کی بات ہے. تو آپ نا 80% اس کے قریب ہی بیٹھے ہوتے ہیں، 90%. اب ان کو جب ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اب دیکھیں اس ایک اردو کے لفظ شکر سے یا دخل سے یا داخل سے آپ کیسے لفظ بناتے ہیں. تو داخلہ کو لے کے جب آتے ہیں ہم آخر پہ، تو ایک ڈائی ہے، ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ عربی کے الفاظ کو اپنی مرضی سے آپ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے. اردو میں بھی یہ ایسا ہے، آپ پانی کو کچھ اور نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. جب لفظ میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو میں نہیں کہہ سکتے. میں کا بات مطلب وہ لکھنے میں سیم آتا ہے، لیکن آپ کو زبر میم پہ کبھی نہیں لگاتے. اس میں کو میں نہیں پڑھتے اور میں کو میں نہیں پڑھتے آپ. سیم طریقے سے عربی زبان میں بھی ایسا ہے. تو یہ کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ داخل، آپ نے داخلہ کہا ادھر، یہاں داخل کر لیا. تو یہ وہ ڈائز ہیں جن کے تحت الفاظ بنتے ہیں، وہ سانچے ہیں جس میں اہل زبان نے اس طرح بنائے ہیں. یوں تسلیم کر لیں تو بہتر ہوگا تاکہ سوالات نہ اٹھیں، ٹھیک ہے. تو دخلتا ہمارا مقصد ہے اس داخلہ کے ساتھ تا زبر کا تا کا استعمال کرنا. تو ہم نے دخل تا، آخر میں تا آئی ہے، ٹھیک ہے. تو داخل ہوا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو داخل ہوا. اچھا اس کا نا ایک چیز آپ دیکھیں کہ پہلی تین جو دو تا ہیں اس میں تو آیا ہے، پھر میں آ گیا ہے، پھر وہ آ گیا ہے. حالانکہ تا ہی ہے. فرق کتنا اہم ہے، اب دیکھنا ذرا. تازہ پر تا تھا، داخل تا، تو داخل ہوا. تاظر تی میں نے اسی کے ساتھ لگایا، داخلہ کے ساتھ داخل تی، تو داخل ہوئی. اس کے بعد تاپش تو آیا، داخل تو. یہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ ایک ہی لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دخل تو، اب میں داخل ہوا، اگر فیمیل ہوگی تو وہ بھی یہ سیم لفظ بولے گی دخل تو مذکر اور مؤنث کے لیے تاپش تو ہی استعمال ہوگا کسی بھی اس فعل کے ساتھ. نظر تو، شکر تو ترجمہ دو ترجمے ہوں گے. وہ بات کرنے والے کے اوپر جملہ جو لکھا ہے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس بات کا 100% ادراک ہو جاتا ہے. تو کوئی اس میں وہ ایشو نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ تاپش تو جو ہے ترجمہ میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی. اس کے بعد تا ساکن ہے، داخلت، یہ بھی ڈائی کے حساب سے آیا. میں نے سوکھی زبان رکھی ہے جس میں آپ آسانی سے کر سکیں. داخلت، وہ داخل ہوئی، وہ داخل ہوئی. اب تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے جمعے کچھ ٹچ کیا تھا. اگر لفظ کے شروع میں آئے تو زمانہ حال میں ترجمہ ہوگا. کون؟ علامت تا. یہ پچھلے جمعے ہم کر چکے ہیں. وہی تا اگر لفظ کے شروع میں ہو، دیکھیں کبھی کبھی نا اس لفظ کا حصہ ہوتی ہے تا، تو اس تا کے ساتھ اضافی تا ہوگی تو پھر آپ ترجمہ کریں گے. اگر جیسے ہے ترک کرنا، تارا کا، تو یہ تیرے کاف، یہ بنیادی وہ کیا کہیں گے مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے لفظ کا. اس کے بغیر اس تے کو ہٹا دیں تو یہ لفظ نہیں بنتا. اب اس کے اوپر ایک اور تا آئے گی، ہاں جی، پھر اس کا ترجمہ حال میں ہوگا. اسی تا کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوگا.
کلیئر ہو گئی نا یہ بات؟ ہاں اچھا، تو اگر لفظ کے شروع میں ان 3 کے پہلے تا آئے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ترجمہ زمانہ حال میں ہوگا. بڑا آسان سی بات ہے، اس تا نے آپ کا کتنا معاملہ حل کر دیا. ٹھیک ہے، پھر وہی پہ چلتے ہیں انہی الفاظ کے پاس. پہلے دیکھ لیتے ہیں، جیسے لفظ ہے تدخلو. اب ترجمہ کس میں کرنا ہے؟ حال میں. ادھر ہم نے ترجمہ کس میں کیا تھا؟ ماضی میں. دیکھیں تا کا کمال، وہی تا تدخلو، تا زبر تا، تو داخل ہوتا ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ تو داخل ہوتا ہے. تعبدو، تو عبادت کرتا ہے. تشکرو، تو شکر کرتا ہے. تحکمو، تو حکم دیتا ہے. تصبرو، تو صبر کرتا ہے. تقتلو، تو قتل کرتا ہے. تنظرو، تو نظر کرتا ہے. جی چلو جی دیکھنا کر لیں، میں نے تو بچ بچا کے لکھا ہے کہ پھر دیکھا ہوا تو کچھ اور لے آئیں گے لفظ آپ. ہاں جی، اس لیے میں نے نظر پہ اکتفا کیا ہے. میں لکھتا ہوں دیکھتا ہے، آپ نے تو ڈکشنری آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ اب میں کوئی بھی تھوڑی سی ادھر حرکت کروں نا، اللہ بسایا پہلے اس میں جا کے دیکھتا ٹھیک ہے کیا سو. تو میرا دھیان تو ادھر بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہی سارے بیٹھے نا. تو ترحمو، تو رحم کرتا ہے. تعلمو، علم رکھتا ہے. تغسلو، تو غسل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا انہی کو لے کے ادھر آ جائیں تو وہ سارے کے سارے لفظ بالکل اسی طریقے سے بنیں گے. اب کیا ہوا ہے، ایک تا آخر میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور ترجمہ کس میں ہوا ہے؟ ماضی میں ہوا ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا ساکن میں آئے. کوئی انٹرسٹنگ ہے بات؟ ہیلپ فل ہے؟ اچھا چلیں ماشاءاللہ. وہی تا شروع میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور انہی لفظوں کے ساتھ یہ ڈائز ہیں. آپ کو بتا مجھے کہے کہ ادھر تو نے داخلہ کہا تھا، پھر تو دخلتا کر کے یہاں تدخلو لے آیا. یہ بعد میں باتیں بتائیں گے ہم، ایسی بات نہیں بھاگیں گے نہیں کہ یہ بھی ڈائی ہے، یہ بھی ڈائی ہے. آج اسی کی گردان بھی کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کا حصہ بن جائے سبق، اسی کا حصہ بن جائے کہ یہ ہے کیا، کہاں سے یہ لفظ اٹھائے گئے ہیں. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ علامت تا اگر لفظ کے آخر میں آئے تو ترجمہ ماضی میں ہوگا. وہی بات ہے دراصل، دخلتا، شکرتا، صبرتا، عبدتا، رحمتا، غسلتا، علمتا، عملتا. تو داخل ہوا، تو نے شکر کیا، شکرتا. یہاں پہ کیا تھا؟ تشکرو، تو شکر کرتا ہے. یہاں پہ ڈائی نے کیا بنایا؟ شکرتا. بات تے کی ہے شین کاف را کے ساتھ، شین کاف رے کے ساتھ بات تے کی ہی چل رہی ہے، لیکن اپنی مرضی سے تے نہیں لگانا. تے کو لگانا ان اہل زبان کی مرضی سے ہے جنہوں نے الفاظ سانچے سے نکال کے بنا کے آپ کو دیے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے. کچھ حصہ اس کا لے لیا ہے تاکہ اردو کے الفاظ سے یہ جانا جا سکے کہ آپ ایک لفظ کو صرف تا کا استعمال کر کے اس میں سے کتنے لفظ بنا سکتے ہیں، پھر اس کا کتنا ترجمہ بنا کے چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا جی، میں نے آپ کو ایک دخل سے داخلہ ایک لفظ دیا عربی کا، ٹھیک ہے، اس داخلہ کو ہم لے کے آئے یہاں پہ تو دخلتا، تو داخل ہوا، دخلتی، تو داخل ہوئی، دخلتو، میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی، دخلت، وہ داخل ہوئی، تدخلو، تو داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بھی کہانی چلا لیں تو پھر ہوتا تدخلا، تدخل، ٹھیک ہے، ہو جائے گا تدخلون. تو یہ چیز جو ہے ابھی ہم نہیں چھیڑتے، سمپل رکھتے ہیں. اچھا جی، تشکرو سے ہم اسی شکر کو تا آخر پہ لاتے ہیں. وہ لکھا ہوا ہے تا اگر آخر میں آئے گی ترجمہ
ماضی میں کریں گے تو یہ لفظ کے آخر میں آئے تو ترجمہ ماضی میں ہوگا، تا لفظ کے شروع میں آئے تو ترجمہ حال میں ہوگا، لیکن وہ لفظ اپنی شکل بھی بدلے گا۔ یہ نہیں کہ شکر کے ساتھ ہی آپ تے لکھ لیں اور اس کو جو مرضی پڑھ لیں تو کہیں جی ترجمہ آپ نے جیسے کہا ویسے، نہ، ایک شرط ہے، جو ڈائی عربی زبان کی دی گئی ہے اس ڈائی کو پہلے لینا ہے پھر تے لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اس میں جاتے ہیں بعد میں تفصیل میں۔ تو شکرتا، تو نے شکر کیا، صبرتا، تو نے صبر کیا، عبدتا، تو نے عبادت کی۔ یہ لفظ ہے عبادتا، اسی ڈائی پہ، ٹھیک ہے؟ تجویدی اعتبار سے پھر اس کو تا کے ساتھ ملا لیتے ہیں دال کو۔ رحمتا، تو نے رحم کیا، غسلتا، تو نے غسل کیا۔ پچھلے جمعے یہاں پہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا جی، کدھر گیا ہے؟ اچھا، پچھلے جمعے یہ سوال ہوا تھا کہ یہ جی اپنی مرضی سے آپ یہ جیسے بنا لیتے ہیں، اچھا اپنی مرضی سے یہ آپ جب چاہے تو میم کے نیچے زیر لگا لیتے ہیں، کبھی اسی درمیانی حرف پہ آپ پیش بھی لگا لیتے ہیں، کبھی زبر لگا لیتے ہیں جیسے دارابہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ناصرہ آ گیا، یہاں پہ آپ نے زیر کر دی ہا کے نیچے، راحم ہونا چاہیے تھا، راحمہ کر لیا، تو یہ بھی ڈائی سمجھے، یہ بھی عربی اہل زبان کی طرف سے دیے گئے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ون بائی ون جانیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا؟ تو غسلتا، تو نے غسل کیا، علمتا، تو نے علم حاصل کیا، عملتا، تو نے عمل کیا۔ تو ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے جمعے پڑھا ہے اس میں ہم نے یا کے والے سے بات کی تھی جی، جی 4 حروف سے بات کی تھی۔ تو اب ہم جو مرضی کر لیں، جب تک ہم پوری گردان میں نہ گئے تو یہ وہی بات ہے، بلاتی ہیں موجیں طوفان کو، کب تک چلو گے کنارے کنارے۔ تو اس طرف آتے ہیں کہ یہ الفاظ لیے کہاں سے گئے۔ عربی زبان کے جو افعال ہیں ان کی ایک گردان ہوتی ہے، ادھر ہم نے جو علامتیں پڑھی تھیں پچھلی بار اس میں یہ بھی تھا کہ جو حروف ہیں، اچھا عربی میں حرف جو ہے وہ 2 حرفی بھی ہوتا ہے، 3 حرفی بھی ہوتا ہے، اس کو بھی حرف کہتے ہیں، ایک حرف کہتے ہیں، یہ بعد میں بات کریں گے۔